السلام علیکم ویورس۔ جتنی کمزور میں آج ہوں اس سے کہیں زیادہ کمزور میں آج سے کچھ سال پہلے تھی۔ تب سب کچھ بے معنی سا لگتا تھا۔ تب میں اکثر اللہ سے سوال کیا کرتی تھی کہ یا اللہ، میں ہی کیوں؟ جب میں خود کو غصے اور تکلیف کی کیفیت میں اور زیادہ اذیت دیا کرتی تھی، مگر پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے ہر چیز کی سمجھ آنے لگی۔ اب میں سوال نہیں کرتی، اب میں جانتی ہوں کہ جو ہوتا ہے اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور زندگی تب بہت آسان ہو جاتی ہے جب ہم ان لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں جو ہمیں ہمیشہ کمزور محسوس کرواتے ہیں، جو ہماری روح تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ جب ہم دوسروں سے محبت کی بھیک مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر ساری مصلحتیں سمجھ آنے لگتی ہیں، پھر اللہ سے محبت ہونے لگتی ہے۔ بس ایک وہی تو ہے جس سے بھیک نہیں مانگنی پڑتی۔ ہم تو بس سوچتے ہیں اور وہ عطا کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، محبت بہت فراخ دل ہوتی ہے، اور محبت کرنے والوں سے نہ محبت مانگنی پڑتی ہے اور نہ عزت۔ دکھ سے نکلنا مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں۔ تمہیں ابھی ایسا لگ رہا ہوگا جیسے اب کبھی سنبھل نہیں پاؤ گے، جیسے ماضی کو کبھی بھلا نہیں پاؤ گے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نہ تم اب زندہ ہوتے اور نہ میں۔ صبر آنے میں وقت تو لگتا ہے، ان چیزوں سے دور جانے میں بہت طاقت لگتی ہے جن سے ہماری روح، ہمارے جذبات وابستہ ہوتے ہیں، جن کو کھونے کا سوچ کر بھی ہم کانپ اٹھتے ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ پر یقین رکھ لیتے ہیں اور ہر چیز اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو اللہ خود ہمیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت دے دیتا ہے، اور جب ہمت آ جاتی ہے نا، تب صبر بھی آ جاتا ہے۔ تو پھر کوشش کرو اور ان کے بغیر جی کر دکھاؤ جن کو لگتا ہے ان کے جانے سے تم مر گئے ہوگے۔ یہی تمہاری فتح ہے جب تم اللہ کو جیت جاؤ گے، اور اللہ عبادت سے نہیں، تڑپ سے ملتا ہے، یقین سے ملتا ہے۔ مجھ سے زیادہ بے یقین شخص شاید کوئی نہیں تھا۔ سنبھلنا میرے لیے کبھی بھی ایک رات کا قصہ نہیں تھا۔ نہ جانے کتنی دفعہ میرا یقین توڑ کر اللہ نے مجھے خود پر یقین کرنا سکھایا۔ بے شمار نیند سے خالی راتوں کے بعد پرسکون نیند میری زندگی کا حصہ بنی۔ ان گنت آنسوؤں کو مات دینے کے بعد میں نے مسکرانا سیکھا ہے۔ آج اگر میرے ارد گرد رونقیں ہیں تو میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب میرے پاس نہ کوئی دوست تھا، نہ کوئی ایسا شخص جو چند بول بول کر مجھے بہلاتا یا مجھے سنتا۔ تب بس اللہ تھا میرے پاس۔ جب سب نے مل کر گرایا، تب جو ایک ہاتھ میری جانب بڑھا تھا وہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ اللہ نے مجھے صبر کرنا سکھایا، اللہ نے مجھے محبت کرنی سکھائی، اللہ نے مجھے سجدہ کرنا سکھایا۔ میرے لیے کچھ بھی آسان نہیں تھا، نہ ضبط کرنا، نہ من پسند چیز کو چھوڑنا۔ بہت وقت لگا تھا مجھے مصلحتوں پہ آمین کہنے میں، بہت وقت لگا تھا مجھے اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے میں، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری، اور آج مجھے اس ذات پر اتنا یقین ہے کہ میرا دل مطمئن ہے کہ جو تب تھا وہ امتحان تھا، اور جو اب ہے وہ میرے صبر کا صلہ ہے، اور جو آگے ہوگا وہ میرے حق میں بہتر ہوگا، اور میں جانتی ہوں وہ میرا یقین کبھی نہیں توڑے گا۔ ٹوٹ گئے ہو تو کیا ہوا؟ محبت میں ہار گئے ہو تو کیا ہوا؟ گناہ کر بیٹھے ہو تو کیا ہوا؟ توبہ سے کتنے برس سے غافل ہو تو کیا ہوا؟ خدا کو بھول گئے ہو تو کیا ہوا؟ اب تو یاد آ گیا نا وہ
اب تو اس کی مصلحتیں سمجھ آ گئی نا؟ اب تو تمام گناہوں پہ شرمسار ہونا، یہی اس کی محبت ہے، یہی اس کا کرم ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو پہلے اسے گراتا ہے، پھر اسے اس کے عیبوں سے روشناس کرواتا ہے، اور توبہ کی توفیق تو تب تک نہیں ملتی جب تک اللہ نے معاف نہ کرنا ہو، صدیوں کے بعد ہو یا لمحوں کے بعد۔ جب بھی تمہیں خدا کا خیال آئے تو اس کی جانب بھاگ کر جاؤ۔ وہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے۔ وہ غصہ نہیں ہوتا، وہ تو پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہارے اس ٹوٹے ہوئے وجود کو دوبارہ سے بنا کر کھڑا کر دے گا۔ ان تمام لوگوں کے سامنے جنہوں نے تمہیں ریزہ ریزہ کر دیا تھا، پھر تم ناز کرو گے اپنے ٹوٹنے پر۔ اللہ کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا۔ توکل معجزوں کا دروازہ ہے، ایسا دروازہ جس میں بے یقین لوگ کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ تمہارا مقدر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ زندگی کو پرسکون اور بے سکون تم خود ہی بناتے ہو۔ تم وقت کے ساتھ نہیں چلتے ہو، بلکہ جہاں جو حادثہ روک دے وہیں تمام عمر ٹھہرے رہتے ہو۔ تمہارے آس پاس کتنی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں، اور تم ایک محرومی کے لیے ان سب کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ تم سوچتے ہو دعا مانگنا چھوڑ دینا یقین اور صبر ہے، مگر حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ یقین تو وہ ہے جب کچھ نہ ہونے کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ صبر تو وہ ہے کہ دل کے تڑپنے کے باوجود معاملات اللہ کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ ہاں ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر ہاں ایسا کر لینے کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو کام تم نہیں کر سکتے انہیں اللہ کے حوالے کرنا سیکھو، اور جو کام اللہ کے حوالے کر دو اس پر کبھی پریشان مت ہو۔ ہاں دعا ضرور مانگو، مگر نصیب سے مت لڑو، نعمتوں کو مت ٹھکراؤ، دعاؤں کی بے ادبی مت کرو یہ کہہ کر کہ دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور وہ تو اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا۔ اس کی شان کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے۔ پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے؟ جب تم اسے بار بار پکارتے ہو تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپرد کر دو، کیونکہ جب کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی ہر طاقت کو اکٹھا کر کے اس کام کے مکمل ہونے کے لیے پابند کر دیتا ہے۔ اور پھر جب تم اللہ کے فیصلوں پہ سر جھکانا سیکھ جاتے ہو تب وہ تمہیں کن سے نواز دیتا ہے۔ بس پھر تم ہوتے ہو اور اللہ ہوتا ہے، تمہاری جیت ہوتی ہے اور بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے۔ سب کو خوش کرنے کے لیے، رشتوں کو بچانے کے لیے دوسروں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہی ہم خود کو کھو دیتے ہیں۔ ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے ہم اس کو تو تمام خامیوں سمیت قبول کر لیتے ہیں، لیکن خود کو ان خامیوں کے ساتھ قبول نہیں کر پاتے۔ ہم دوسروں کو جن غلطیوں کے لیے معاف کر دیتے ہیں انہی غلطیوں کے لیے ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے، تبھی تو بے سکون رہتے ہیں۔ کیونکہ آج کل کی دنیا کا سب سے بڑا سچ یہی ہے کہ ہم خود کو ہی تسلیم نہیں کر پاتے۔ ہم خود ہی خود پر اتنا ظلم کرتے ہیں کہ پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ اللہ ہمیں سب کچھ دکھا دیتا ہے، اس کے باوجود ہم اسی کو ڈھونڈتے ہیں جو خود ہی ملنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ ہم خود کی عزت نہیں کر پاتے۔ گر جانا مقدر ہے، لیکن گرے رہنا تمہارا اپنا فیصلہ ہے۔
جن چیزوں کے لیے اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ان کے لیے اگر خود کو سزا دو گے تو سکون کیسے آئے گا؟ جن لوگوں کو اللہ نے خود تم سے دور کر دیا ان کے لیے ضد کرو گے تو خوش کیسے رہ پاؤ گے؟ خود پہ رحم کرنا سیکھو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔